ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر مشکلات نہ آئیں، بہرحال مشکلات آئیں گی۔ یہ اچھوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی آتی ہے، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اچھوں پر آزمائش کے لیے آتی ہے اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بعضوں کا سزا بن کے آتی ہے۔ بہرحال آزمائش آتی ہے، دکھ، تکلیف، بیماری، مصائب، پریشانیاں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے رویے آزمائش کے وقت ان کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہماری مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں جب آزمائش آتی ہے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش تو بہرحال آئے گی، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس سہولیات ہوتی ہے وہ اپنا اے سی ٹھیک کرا لیتے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کا کوئی کام کرنا ہو کرا لیتے ہیں، جن کو وہ میسر نہ ہو وہ پنکھوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لباس سارا موٹا ہے تو میں باریک موسم کے مطابق لباس خرید لوں، بنوا لوں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا تھا کہ ہماری مائیں پرانی رضائیاں بھی نئے سرے سے تیار کرا لیتی تھی، ان کی تیاری کرا لی جاتی تھی، تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہرحال آنا ہے۔ پھر حکومتیں بھی کچھ تدابیر کرتی ہیں، کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ یہ اس مرض کا اس موسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جائے کہ اس موسم کے لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے تو اس کی یہ ویکسینیشن ہے، یہ وقت پر کرا لی جائے تاکہ انسان جب وہ بیماری آئے تو آنے سے پہلے اس کے پاس تدابیر موجود ہو۔ آزمائش تو آئے گی، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے، بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ باقی جو لوگ مدد کے لیے آئیں گے وہ بعد میں پہنچیں گے، جو ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اس کو بھی فون جائے گا، وہ تیاری کرے گا، وہ نکلے گا، گاڑی نکالے گا، آنے میں ٹائم لگے گا۔ اس کے پاس اگر ریسکیو والی ٹیمیں آئیں گی تو وہ بھی ٹائم، سب سے پہلے اس سے ذہنی طور پر مشکل کے آتے ہی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا کنٹرول لیول کس طرح کا، اسے اپنے آپ کو بہت اعتماد میں رکھنا ہے، تحمل میں رکھنا۔ مشکل آ گئی ہے، اب یہ فوراً نہیں جائے گی۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے، جو عین مصیبت جب آئے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس نے 1 مہینے کے بعد کہا ہے مجھے صبر آ گیا ہے تو وہ تو اب تو زخم ہی مندمل ہو گیا، اب تو وقت نے مرہم پٹی کر دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ خود پر آپ کو کتنا قابو حاصل ہے، آپ نے خود کس طرح کا رویہ کرنا ہے۔ آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں، آزمائش میں آ رہے ہیں، ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے،
آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو، جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے، یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں کٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا۔ یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے، یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا، آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا، آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی یا طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی۔ میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے، تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا، سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں۔
کبھی مسکرا پڑیں تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں، کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں میں بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں، یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت ہیں۔ اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، اچھا تو بڑا ریس ہے، سکھ سارے قبول خوشی خوشی، اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں، تو سیانا نہیں، اچھا خود ہی ٹینشن تھی، بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئی، شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے۔ آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر ایک باطن ہے، آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے۔ جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کر۔ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے، محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں، بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے
शिकवे न किए, अपने रब की रजा पे तुम राजी रहे तो वबश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रजा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रजा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीजों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राजी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। कहत हजरत उमर के जमाने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तजाएं की जाएं, दुआएं की जाएं, रब करीम को मनाया जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था तो हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे और क्या खूबसूरत लफ्ज उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने जाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ऐ अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हजरत उमर ने वो दुआ मांगी, हजरत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीजें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए, उस पे वीडियो बनाएंगे, उस पे कमेंट्स करेंगे, उस पे ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करें कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज तो तेरे दस्ते करम में है,
اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے، اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے ہیں، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے
اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا, کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے. انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات, اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے. ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے اسلام کے اندر. جو تر جگر رکھتا ہے, جس کے وجود میں روح ہے, اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا. اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں, کتے کو پانی پلایا, ساری زندگی کے گناہ تھے, اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو, آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے, تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے, اور نرا انسان نہیں مسلمان, اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی, مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں, جب لوگ محبت کرتے ہیں, اور جب ہمارے دل نرم, ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے, ہمارا ذہن بنا دیا ہے, اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو, ڈھیر سارے لوگ, اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں اللہ ماشاءاللہ, جو ذہن تقسیم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے, عام جز ہے. یاد رکھنا, جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا, جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں, پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے, بیچی جاتی ہے. دوستو, قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے, جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا, ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھ. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں, کچھ محب سے ہے, کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا, مجھے کیا لینے دیں, کیا لینے دیں مجھے. مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت, اتنے لاکھ کا عرس, اتنے لاکھ کی فلانی شے. او خدا کے بندو, کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو, کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو, اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں, کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے, یہ کسی شوق نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر, کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا, تم سجدوں میں ہو. اٹھنے کا ٹائم تھا, لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا, اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چیلم مستحب ہے, 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لے, ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے, مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے, ہر جمعے کرتا ہے, اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے, ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں.
ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا, اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے, پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں, اپنے دل میں وسعت پیدا کریں. یاد رکھیں, جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے, رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے, تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا, وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے, کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو, ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا, او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا, میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا, وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے, اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں, سیاسی افطاری رمضان میں, سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا, جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے. سیاسی ولیمے, سیاسی دعوتیں, سیاسی لوگوں کے اجتماعات, VIP کے لنگر, یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے, یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے, وہ تو ملعون دعوت ہے. 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں, جس میں 3 وقت کا کھانا, بچوں کے کپڑے, اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں, اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک نقاب پوش آتا تھا, دروازے پہ دے جاتا تھا, نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا. اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا, سالوں یہ کام جاری رہا, پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں. پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے, وہ لنگر آنا بند ہوا, وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے. اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا, تیرے گھر بھی نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا. تو طے ہو گیا, جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی, ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی, تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا. ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا, پتہ کرو, تحقیق کرو. پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے. سیدہ پاک کا یہ شہزادہ, امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین, ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی, 100 گھروں میں 2 وقت کھانا, اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے, لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے, اور چہرے پہ نقاب ہوتا. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے. 100 گھروں میں کھانا جاتا. ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ. لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے, آپ جوان تھے. تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں, تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا, میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا, یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو اس کی
دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے۔ بڑا لمبا وقت گزارتا ہے انسان، پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریوں سے گزرتا ہے، بہت سارے جوار بھاٹے دنیا میں اسے نظر آتے ہیں، بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے بھی رہے بھی، اتنی مشکلات بھی دیکھی، پھر رخصت ہو گئے، تو کیا حکمت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بہترین اعمال کرو دنیا میں، نہ تو ہم محض پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے آئے، نہ محض بلے بلے کے لیے آئے۔ ایکم احسن عملا، بہترین عمل کرو زندگی میں، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی ہو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بہترین عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، کوئی عمل کرنا ہے تو آج کر لو۔ آج جو دن گزر گیا ہے یہ آج کے بعد دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی اس کی رہ گئی، جس کے نفل رہ گئے اس کے رہ گئے، جس نے کسی مسکین کی خدمت نہیں کی، غریب کے دکھ میں شریک نہیں ہوا، تو آج کا دن ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، اپنے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہوتا ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، مقصد کا تعین کرے، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی نہ کوئی خیر روز کٹھی کی جائے، اپنے نامہ اعمال میں روز کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے۔ آج کل لوگ اس بات پر تو پریشان ہوتے ہیں کہ آج دیہاڑی نہیں لگی، اس پر کیوں پریشان نہیں ہوتے کہ آج کوئی نیکی نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوئی؟ اس پر بھی تو پریشان ہونا چاہیے کہ آج میرا دن ضائع ہو گیا۔ اعمال خیر ہمیشہ جمع کرنے چاہیے، نیک اعمال ہمیشہ اکٹھے کرنے چاہیے، اور نیکی نیکی ہوتی ہے، اسے کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تلخ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، کسی سے ہر وقت لڑنے کا مزاج نہ بنانا، مسکرا کے ملنا۔ یاد ہے نا ساڈے پنڈاں چ لوگ آندے ہوندے سن وہ بھائی لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر، سودے میں تلخی ہو جاتی تو یہ بولتے تھے نا کہ بھائی لینا دینا دے تو گل تے ہنس کے کر۔ تو حضور نے فرمایا جو مسکرا کے ملے اسے بھی اللہ صدقے کا ثواب دے۔ نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کوئی کام کریں زندگی میں، ایک کام برا ہے وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی محنت والے سارے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رزق حلال کمائیں، عبادت کریں، دوستوں سے اچھا سلوک کریں، جو اللہ نے ہمارے ذمے حقوق لگائے ہیں وہ حقوق صحیح کر کے ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ دیکھو میرے بھائی،
دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اور قبر میں اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ قیامت والے دن اپنا اپنا حساب دینا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کا حساب نہیں دینا۔ کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں پھر اس کو ضائع کرتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے بعد بھی ہم اس کے اصل مالک نہیں، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اصل مالک ہوتے تو قیامت میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، تم نے ذرائع جائز حاصل کیے کہ ناجائز؟ یعنی مال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ کہ کمانے کے بعد بھی مالک نہیں بنے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ میرے دوستو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بیکار نہ ضائع کریں۔ ہمارے ہاں کچھ دوست کہتے ہیں 1 منٹ رکو میں آیا، تو میں کہتا ہوں 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ 1 منٹ کو کیا سمجھائے؟ میرے ایک دوست تھے تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، کالج میں ہم اکٹھے رہے، مجھے کہنے لگے کہیں چلے نا، میں آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا۔ بور بھی اکثر فارغ بندے ہی ہوتے ہیں، تو جو بندہ مصروف ہوتا ہے وہ بور وہ تو بیچارہ کام لگا ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں مرتب کریں چیزوں کو، اور اپنے لیے اعمال اکٹھے کریں۔ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، نیکیاں سب سے قیمتی وہ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بندے کا راز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیمتی چیزیں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ گھر والوں نے 5 تولے سونا دیا ہوتا نا آپ کو کہ یہ سنار کو دے دینا، تو آپ نے محفل میں کبھی بھی نہیں آنا تھا، پہلے سنار کے پاس ہی جانا تھا، کہیں گم نہ ہو جائے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ قیمتی چیزیں لوگ چھپاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی، آپ نے نفل پڑھے، آپ نے قیمتی نہیں سمجھا، سب کو بتا دیا۔ میں ختم شریف پہ گیا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ مسجد میں دیا۔ تو پہلے وہاں بھی اعلان ہو گیا، پھر مجھے بھی کہنے لگے دعا میں بھی آپ کہہ دیں، تو میں نے نہیں کہا، میں اکثر نہیں کہہ پاتا، رکا دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ اتنا قرآن مجید پڑھا ہے یہ سارا بتا دیں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کس کو بتانا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ 50 قرآن پاک پڑھے ہیں اسپیکر میں بتا دیں، کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے کتنا پڑھا ہے، ثواب کس نے دینا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں میں خبر پھیل جائے کہ لو جی ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ ختم شریف ہے، اور اس میں جناب ہم بتاتے پھرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دعا کا معاملہ تھا، چپکے سے ہو جاتا، بخشش کا ذریعہ ہوتا۔ آپ بتا رہے ہیں اتنے قرآن مجید، اتنی دیگیں فلانا، پتہ چلے ختم ہوا، چلے اس میں ہی تھوڑا سا ہم ماحول کو درست رکھ لیں۔ تو مجھے کہنے لگے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 مسجد دیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کیا ابا جی تو ان کی دے گا نہیں، کہندے ہوتے کافی جائیداد چھڑ گئے نے۔ میں کیوں نہ بھی سپیکر اعلان کرایا کہ انجی دے گا جی، کدی نہیں ہوتے انجی، تے میں کہا تسی بچو 50,000 دین لگے وہ دا اعلان کراندے پھر دے۔ کیا عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی مسجد کی ٹائلوں پہ لکھا ہے سال ثواب فلانے کے لیے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کر دیں کر دیں، کریم کو پتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک کنیز خدمت کرنے کے لیے، کنیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے دی تھی کہ اماں جی یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی۔ تو
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں اپنے کام خود کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت کرے گی۔ حالانکہ آج کل کا ماحول تو بیچارے جس کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ڈرائیور سے کہتا ہے اٹھ کے نا ادھر سے آ کے میرا دروازہ بھی تو نہیں کھولنا ہے، پتہ چلے کہ جناب اترے۔ یہ تو احساس کمزوری ہے، احساس بڑے لوگ اس طرح نہیں کرتے، تو خاموش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کنیز، وہ فرماتی ہے کہ سیدہ عائشہ سارے کام خود کرتی تھی، بلکہ 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی، سبحان اللہ۔ سارے کام وہ کر لیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ فقیر مانگنے آتا تو مجھے کہتی جاؤ اسے دیکھ کے آجیے گا۔ تو میں عرض کرتی اماں جی یہ لوگ تو کام تو لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ باہر پتہ چلے بڑا سخی ہوں، یہ آپ مجھے کہہ دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، میں شکریہ کے تکلف میں بھی ڈالنا۔ او میرے دوستو، بڑے بڑے لوگ آئے، ہم سے زیادہ لوگوں کی شہرت ہوئی، زیادہ پوسٹر چھپے، زیادہ رش ہوئے، پر کلو من علیہ فان، او پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے، ختم ہو جاتی ہے زندگی۔ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے لیے کچھ کرے، آخری وقت تیزی سے آ رہا ہے، اٹھ وے فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گیا دور، اٹھنا فریدہ ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا، تے اٹھنا فریدہ ستیا، چاڑو دے مسیت، اے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدہ ستیا کہ حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ تھا، جس طرح آج بھی آپ کسی بھی مسئلے کو چھیڑ لیں، وہ کسان کا مسئلہ ہو، مزدور کا مسئلہ ہو، استاد کا مسئلہ ہو، شاگردوں کے مسائل ہوں، آئمہ مساجد کے مسائل ہوں، جس مسئلے پہ بھی آپ اترتے ہیں بے شمار پیچیدگیاں اور بے شمار قسم کے مسائل سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا۔ اور پھر جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے عمل میں بڑا شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کفر و شرک کے عقائد کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو درپیش تھے، اس میں عورتوں پر ظلم، غلاموں پر جبر، غریبوں کا استحصال، نہ جانے کتنے مسائل جمع ہو گئے تھے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ تکلیف میں تھا۔ عقائد کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے، مسئلہ توحید لوگوں کے ذہنوں اور سینوں میں اتارنا بڑا ضروری ہے۔ عورتیں بڑی تکلیف میں ہیں، حقوق کی پامالی بڑے زور و شور سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے۔ غلام بیچارے منڈیوں میں بکتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، آنسو بھی انہیں آنکھوں سے بہانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پی جانے کا حکم ہے۔ اتنے سخت مسائل کے اندر ہر مسئلے پر ہی روشنی ڈالنا بڑا ہی ضروری تھا۔ لیکن قربان جائیے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ اس میں نہ تو بظاہر عقیدہ توحید کی بات کی گئی، نہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، نہ اس کے اندر بظاہر غلاموں کی بات کی گئی، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ مسائل جتنے بھی ہوں ان سب کا حل تعلیم ہوتی ہے۔ جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا،
सीखते जाते हैं, उनके अकायद भी दुरुस्त होते जाते हैं। जब वो गहराई में उतरते जाते हैं तो उनके अखलाकी रवैये भी ठीक होते जाते हैं। जब इंसान पढ़ता जाता है, इल्म हासिल करता जाता है, तो फिर ये होता है कि उसे हुकूक का भी ख्याल आता है, बल्कि जितना ज्यादा कोई शख्स पढ़ता है, लिखता है, उसका अपना मिजाज इस कदर ज्यादा शुस्ता हो जाता है कि बाद जगहों पे उसे कहना पड़ता है कि मियाँ थोड़ी सख्ती भी करें, आप तो ज्यादा ही नरम मिजाज हो गए। कहना पड़ता है कि आप थोड़ी सी शिद्दत भी पैदा करें, बाज मसाइल आपकी नरमी की वजह से खराब हो। तालीम, इल्म एक ऐसी रोशनी है, लेकिन वो तालीम हो, वो सीखने के लिए हो, वो शेर व सुखन ना हो, महफिलें गरमाने के लिए जुमलों को अजबर ना किया गया हो, वो सीखने के लिए हो, तालीम पाने के लिए हो, उसके लिए तलब भी हो, तड़प भी हो। जिस बुजुर्ग के उर्स पे हम आए हुए हैं ना, हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह तरोताजा मिजाज के मुफ्ती थे, जिनकी नजर सदियों बाद देखती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वक्ती तौर पर वो कोई बात करते हैं, तो बाज लोग ऐसे होते हैं जो उनसे राय का इख्तलाफ करते हैं। राय का इख्तलाफ बड़ा हुस्न होता है, राय का इख्तलाफ बड़ा कीमती होता है। मुखालफत नहीं होनी चाहिए, अदावत नहीं होनी चाहिए। राय का इख्तलाफ तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन होना दलील की हद तक चाहिए, जातियात तक वो इख्तलाफ। ये तो माबैन सहाबा के भी होता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जुमे का खुतबा देने आए तो नया नवेला सूट पहन करके आए और उसी तरह का आपने कुर्ता और उसी तरह का तहम्मद ओढ़ रखा था। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उठ के इख्तलाफ राय किया, कहा जनाब बताइए, ये आप एक एक सबको कल चादर बटी थी तो आपके पास दो कैसे आई? तो हजरत उमर ने उस इख्तलाफ राय को कबूल किया, उस पर यह नहीं कहा तेरी जरूरत कैसे हुई। तो अमीरुल मोमिनीन से पूछे, इख्तलाफ राय हुस्न है, बस जरा उसका अदब आना चाहिए। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए। देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कुछ लोग खाली बात से ही, दस्तार तक जाने से ही मान जाते हैं, गले तक तो जाना ही नहीं पड़ता। तो दलील से बात, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जनाब ये आपने दो चादरें कैसे इस्तेमाल की? तो कहा मेरा बेटा जवाब देगा। तो आपके साहिबजादे उठे, उन्होंने कहा मैंने अपनी चादर भी वालिद को पेश कर दी थी। तो वही जनाब अबू अय्यूब अंसारी दोबारा उठे, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पिछले महीने वाली बात का भी जवाब दें। और फिर वहां क्या हुआ था, बस एक इख्तलाफ था दलील की हद तक, और ये हुस्न है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठे और उठ के कहा जनाब हमें सवाल का जवाब मिल गया, अब आप बात कीजिए, हम बात भी सुनेंगे, हुक्म दीजिए, फरमा बरदारी भी करेंगे। इसलिए कि दलील की हद तक, और ये बड़ा हुस्न है। सिर्फ कब्रिस्तान में इख्तलाफ नहीं होता, चूंकि वहां सारे मुर्दे होते हैं ना, जिंदों में इख्तलाफ हो जाता है, चूंकि लोग सांस लेते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं। तो तालीम का मकसद जुस्तजू हो, तालीम का मकसद ये हो कि आप किसी जगह राय रखते हो, आपने किसी बात को समझाओ। बल्कि हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, तालीम का मकसद ये है कि आप उस्ताद पीर वाले हो, आपने किसी से सीख रखा हो, समझ रखा हो। तो तालीम मसाइल का हल है, इल्म मसाइल का हल है। पढ़ना, सीखना, लिखना, गौर करना, तफक्कुर करना, और फिर किसी से इस्लाह लेना, तरबियत लेना, इससे मसाइल खत्म। बाज़ औक़ात ना मसाइल ज्यादा होते हैं, हल एक ही होता है। किसी कमरे में अंधेरा हो तो बहुत सारे मूजी जानवर जमा हो जाते हैं, उसमें बिच्छू भी आ गया, सांप भी आ गया, छिपकलियां भी आ गई, और भी कुछ मूजी जानवर जमा हो गए। तो आप अगर अंधेरे में उन जानवरों को मारना चाहेंगे तो हो सकता है वो आपको तकलीफ दें, डंग मार दें, और ये भी हो सकता है कि आपसे पकड़े ही ना जाएं। आप कैसे पकड़ेंगे, अंधेरा है, आप अंधेरे में तो टामक टोइयां मारेंगे, कैसे उनको कत्ल करेंगे? तो जानवर ज्यादा है, मूजी जानवर हैं, तकलीफ ज्यादा है, लेकिन उसका हल भी मौजूद है। आप उनको मारने की कोशिश ना करें, आप इस तरह करें, कमरे में रोशनी करें। आप कमरे में रोशनी कर दें, आपको जानवर मारने ही नहीं पड़ेंगे, वो वैसे ही भाग जाएंगे। छिपकली दीवार पे चढ़ जाएगी और सांप अपना रास्ता ले जाएगा और बिच्छू दौड़ता नजर आएगा। ये तो अंधेरे की वजह से जमा हुए। आज भी जितने मसाइल हैं वो पाकिस्तान में हैं या उम्मत मुस्लिमा के मसाइल, उन सब की बुनियादी वजह यह है कि लोग दीनी तालीम से दूर हैं। मैं आपको सच बताता हूं, मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं आपको तजर्बा करके और माहौल को पढ़ के, देख के, गौर करके बताता हूं कि मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं कि लोग दीनी तालीम से दूर हैं।
حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سید ابو البرکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گہرائی میں اتر گئے تھے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ بزرگ تھے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا مزیدار تھا. یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی، یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا، یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر واعظ و ارشاد کرتے تو چلتا تھا. لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے. بوڑھے سید حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اسباق پڑھائے. وہ چل سکتا تھا کام، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے، وہ آرام سے دم درود کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا اور پھر وسائل جمع کرنا، علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تو وہ طلباء ہیں جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے، آپ نے بھیج دیے، لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھے، ہم تھوڑا سفر کریں، تھوڑی جد و جہد کریں. آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا. حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے ہیں، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کریں، بڑی مشکل ہے. لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جد و جہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتا چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے. اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا. آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو. یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے. لگ گیا تھا نا امام مسلم کو. لوگ کہتے ہیں کھجورے کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. میں نے کہا کھجورے تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی ورق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا. یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی. اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھی ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے. اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا. اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی. یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے. یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا. ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے. وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں. سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی. اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے. میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ. تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے.
ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ. آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں. تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں. عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے. میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں. کچھ چلے کوئی آپ کوئی مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی. اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے، تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا. اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس میں کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. پام دام بسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے. خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی.
آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی, ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی. جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی. تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا, مزاج علمی ہوگا, طبیعت سیکھنے کی ہوگی. زیادہ باتیں نہیں کرنی, بات کو سمیٹنا ہے. یہ بھی چسکا ہے, اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا, سننے کا. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے, تو ان کو پتا چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں. تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے تھے, ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. اور فرماتے ہیں کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا, اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا, اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا. ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی. فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا. اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد, مجھے بلا لیا ہوتا, میں آپ کے پاس آ جاتا. تو فرماتے نہیں, آج شہزادہ بن کے نہیں آیا, شاگرد بن کے آیا. مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے, میں ان کو یاد کر لوں. میرے عزیزو, یہ بھی ایک ذائقہ ہے. خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو, کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو. یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے, 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ کیا بنا. اور میری طرح کا کوئی شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہتے لو تسی ساڈیاں تصویریں ہی نہیں تکیاں. اتنا قریبی تعلق ہے. وہ باہر آ جائیں. اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے, اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں بار چیزیں. عملی زندگی میں آئیں, کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں. تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے, تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے, تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے, تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے. اب وہ لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں کی طرف. بے چینیاں بڑھ گئی ہیں, پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, ذہنی آوارگی بڑھ گئی ہے, حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں. دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے. اٹھے, بیداری سے اٹھے. ہمارے بڑے اپنے چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو میرے سنگیوں 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں, اس کے دوبارہ سے دہراتا ہوں پھر دعا کر کے. ایک تو مقصد سمجھے کہ ہم اچھے اعمال کرنے دنیا میں آئے. دوسرا اچھے اعمال کرنے ہیں تو وقت ضائع نہیں کرنا. اور تیسرا اس میں سے دکھاوا نکال کے اسے مخلص کرنا ہے ہر عمل کو. اس پر ذرا بھی دوسروں کی نظریں پڑ گئی, پتہ چل گیا تو ماحول خراب ہوگا. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے.